ماجد نظامی صاحب، آپ کو گوئنگ فارورڈ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کیوس والی کیفیت تھی، عدلیہ، جوڈیشری، ادھر سے ایگزیکٹو آپ کی، یہ آمنے سامنے ہی ہمیں موسٹ پارٹ نظر آتے ہیں 3-4 سالوں کے اندر، ایک سوائے وہ پیریڈ کے جس میں بندیال صاحب بہت زیادہ پی ٹی آئی کے ساتھ الائن ہو گئے ہوئے تھے، باقی والا عرصہ کبھی ثاقب نثار فکس کر رہے ہوتے تھے پی ایم ایل این کو، کبھی افتخار چودھری پیپلز پارٹی کو فکس کر رہے ہوتے تھے. کیا اس فیز سے ہم آگے گزر گئے یا نہیں گزرے؟ جی مجھے تو لگتا ہے کہ اسی فیز کو کنٹینیو کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ کچھ خرابی آ گئی تھی، نظام چلانا ذرا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ عدلیہ کی جانب سے کچھ مزاحمت تھی، اور اب بڑی سموتھ فنکشننگ ہوگی. سسٹم کے تمام جو ستون ہیں ان کو ان لائن کر دیا گیا ہے. ایک طرف تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہے یا ان کی تقرری ہے، اس میں ایک بائنڈنگ لگا دی گئی ہے کہ وہ ان کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور ادارے کے اوپر سے بلائی حد ہی ختم کر دی گئی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم لیگ نون کس طریقے سے میرا خیال ہے کہ خدمت اور سہولت کا جو سفر ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس طرح سے اگر ترقیاتی منصوبوں پہ عمل درآمد کیا جاتا رہا تو میرا خیال ہے سسٹم میں کوئی ایسی گنجائش نہیں رہے گی کہ سسٹم کے حوالے سے کچھ سوالات موجود ہوں. تو بڑا سموتھ میرا خیال ہے کہ اب سفر ہوگا، اس کی وجہ کہ جو اس میں گنجائش تھی یا جو مسائل سر تھے. آپ نے ماجد نظامی صاحب، آپ نے ابھی نا نواز شریف کا وہ امریکہ برطانیہ پتہ نہیں کہاں جا کے انہوں نے بیان دیا پی آئی اے کے حوالے سے، وہ آپ نے بیان نہیں سنا، نہیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کتنا درد رکھتے ہیں اور کتنا پوٹینشیل موجود ہے معاملات کو درست کرنے کے حوالے سے. 3 دفعہ نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم رہے، دوسری دفعہ ان کے بھائی وزیر اعظم بن چکے ہیں، اور ان کی بیٹی اس وقت چیف منسٹر پنجاب ہیں. وہ کہتے ہیں پی آئی اے لے لیں. پی آئی اے میں آپ نے 5 وزارت عظمیٰ میں کیا چیزیں درست کر لی ہیں جو اب بیٹی کو پی آئی اے دے دے تو پھر پی آئی اے ٹھیک ہو جائے گی. تو نون لیگ کا ویژن اس وقت ایک ڈیفرنٹ لیول کے اوپر ہے. میں نے اس لیے وہ ندیم کی تھرو کی مثال دی تھی آپ کو، ارشد ندیم کی تھرو کی مثال، کہ اسی طرح کا ویژن شہباز صاحب اس وقت اپلائی کرنے کی جوڈیشری کے اندر کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں پہ پھر مجھے جو تصویر درد ہے علامہ محمد اقبال کی، اس کا جو اگلا شعر ہے وہ یاد آ گیا ہے کہ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو شعر و شاعری ہے، یہ استعارے، یہ اشارے، یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ جب ایک اندیکھی گھٹن ہو جس میں بات نہ کی جا سکتی ہو تو پھر لوگ اشعار کا سہارا لیتے ہیں. اور ابھی مسلم لیگ نون کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اب وہ اسی کے اندر معاونت کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کل کو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 25 سال میں جتنی بھی اسمبلیز رہی ہیں اس میں پرائم منسٹر چینج ہو گیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب بھی چینج ہوں گے یا وہ اپنے 5 سال مکمل کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اہم سوال ہوگا آنے والے دنوں میں. بیرسٹر عقیل صاحب، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بریک میں جو باتیں یہاں کی تھی نا، ماجد نظامی نے کان لگا کے وہ سن لی ہیں. تو میں آپ کو دہرانے کو تو نہیں کہوں گا بریک میں نے کیا باتیں کی اور آپ نے کیا کی، لیکن آپ اس پہ ری ایکشن دے سکتے ہیں. اس پہ بالکل ری ایکشن دیتا ہوں کیونکہ شعر و شاعری کا آپ نے ماحول گرم کر دیا ہے. اور علامہ اقبال صاحب کا ہی شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. اس میں خدا آپ نے استعارہ کس کے لیے استعمال کیا؟ میں کوئی تبصرہ نہ کرائیں، لیکن ایک شعر ہے اور ان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا نون لیگ کے لیے بھاری تو نہیں پڑے گا؟ نہیں دیکھیں، نون لیگ کے لیے کوئی نہیں. ہم نے دیکھیں اسٹریم لائن کی ہیں چیزیں، اور جہاں پہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ بار بار اسی پروگرام کے توسط سے بھی میں بتا دوں کہ کہا جاتا ہے کہ شاید لاہور ہائی کورٹ میں بہت زیادہ پینڈنگ کیسز ہیں. بالکل، اور ہم نے دیکھا دونوں پریکٹسنگ لائر ہیں، اور بالکل ٹھیک ولید اقبال صاحب نے کہا کہ وہاں پہ کبھی بھی سینکشن اسٹرینتھ جو ہے وہ 60 ہے، لیکن کبھی 60 سیٹیں بھری نہیں گئیں. تو یہاں پہ بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ 34 کی 34 بھر دی جائیں گی. ایز اینڈ وین اور ایز پر نیڈ بیسس جو ہے ان کو ان کی ایلیویشن ہوگی یا ان کو فل اپ کیا جائے گا. یہاں پہ ویسے اگر چیز دیکھا جائے تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بنی ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بنیں گے آپ کے بائی وے آف ریزولوشن، آف کورس سندھ نے تو آج وہ کر دیا، لیکن اب پنجاب نے کرنا ہے، کے پی نے کرنا ہے کہ وہاں پہ جو ہائی کورٹس ہیں ان میں عدالتی بینچ بنے. وہاں پہ پھر رجسٹریز بھی ہوتی ہیں، اور جس طرح مثال کے طور پہ کہ بلوچستان ہائی کورٹ کی اگر بات کی جائے، وہاں پہ پنجگور میں رجسٹری ہے، دیگر جگہوں پہ وہاں سے لوگ اٹھ کے اسلام آباد آ کے یا کوہستان سے آ کے لوگ جو ہے وہ اسلام آباد آ کے پٹیشنز دائر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک میکنزم موجود ہے، بلڈنگز موجود ہیں، سٹاف موجود ہے. صرف کمی کس کی ہے؟ ججز کی کمی ہے. یہ ججز جب ان کی ایلیویشن ہوگی، ان کو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، تو پھر ظاہری بات ہے ایک پورے نظام میں بہتری آئے گی.